بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم آمین۔ والکتاب المبین اس کتاب روشن کی قسم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج رمضان شعبان کی 14ویں رات ہے اور تقریباً شعبان کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ اس حیثیت سے اس کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ یہ رمضان جیسے مبارک و مقدس مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نیک بندے شعبان سے ہی رمضان مبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اسلاف کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ شعبان کے مہینے میں نکالتے اور رمضان ہونے سے پہلے ہی غریبوں، محتاجوں، مفلسوں، یتیموں، بیواؤں کو اس قدر دے دیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کے اندر کسی دوسرے کے محتاج نہ رہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری شعبان سے ہی شروع کرتے تھے اور آپ علیہ السلام اس مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط سوا رمضان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے رمضان مبارک کے اور کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکمل روزے صرف رمضان مبارک کے ہی رکھے جا سکتے ہیں، کسی دوسرے مہینے کے رکھے نہیں جا سکتے۔ اور وما رأیتہ اکثر صوما من شعبان، اور میں نے آپ علیہ السلام کو شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ کان یصوم الشعبان کلہ الا قلیلا، شعبان کے چند دن چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سارا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراک تصوم فی شعبان ما لا تصوم فی غیری، کہ میں آپ کو شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور اتنے روزے آپ کسی دوسرے مہینے میں کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ مہینہ چونکہ رجب اور رمضان کے درمیان پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی اہمیت و فضیلت سے غافل ہو جاتے ہیں۔
ذاک شہر ترفع الاعمال فیہ الی اللہ تبارک و تعالی، اور یہ مہینہ وہ ہے، یعنی شعبان کا مہینہ وہ ہے کہ اس پورے مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بندے کے سارے سال کے اعمال اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمْلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور یہ چیز مجھے پسندیدہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں پیش کیے جائیں جبکہ میں حالت روزہ میں رہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان آدھا گزر جائے تو اس کے بعد پھر نفلی روزے رکھنا چھوڑ دو، کیونکہ اصل روزے تو رمضان مبارک کے ہیں۔ شعبان کے روزے چاہے وہ کس قدر بھی اہمیت و فضیلت کے حامل کیوں نہ ہو، لیکن یہ نفلی ہی ہیں، لیکن اصل جو روزے ہیں وہ رمضان مبارک کے۔ اگر کوئی بندہ پورا شعبان روزہ رکھتا رہا تو جہاں پر آ کر اسے روزہ رکھنا چاہیے فرض روزے، اگر وہاں پر آ کر وہ بیمار ہو گیا یا لاچار ہو گیا جس کی وجہ سے رمضان مبارک کے اس کے روزے چھوٹ گئے تو اس کا بہت بڑا خسارہ ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر تم نفلی روزے نہ رکھو۔ اگر کوئی بندہ پیر و جمعرات کے روزے رکھتا ہے یا اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ شعبان میں بھی بکثرت روزے رکھ سکتا ہے اور رمضان میں بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، شعبان کی ایک رات ہے جسے کہ عربی میں لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، کہ شعبان کی 15ویں رات، اور ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان وغیرہ میں اس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب شب برات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے امت میں دو گروپ ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، اور یہ اس کی فضیلت کو اس قدر وہ بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے کہ شب قدر بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس رات کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہیں اور اکثر موضوع اور من گھڑت ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کرام نے اس کی ایک روایت کو حسن کے درجے پر قرار دیا ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ فن حدیث کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ابھی چند ہی سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں یہ ایک حدیث ہے جس کا میٹر، جس کا مضمون اور جس کا متن کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہوا ہے اور کئی روایتیں اس کے تعلق سے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کا میٹر کئی صحابہ کرام سے یہ مروی ہوا ہے اور کئی اصحاب سنن نے اسے ذکر کیا ہے، تو چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے اس متن کی، جسے میٹر کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متن مروی ہے، تو اس کو حسن قرار دیا اور کہا کہ یہ متن اس کا حسن ہے اور سلسلہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلی اللہ لیلۃ النصف من شعبان الی خلقہ فیغفر الخلق کلہم الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو اپنے مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوائے مشرک کے اور کینہ پرور شخص کے تمام کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں مخلوق پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سوائے مشرک کے اور کینہ پرور شخص کے تمام کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو 2 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سارے لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں، امت میں یہی 2 طبقے سب سے زیادہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں، بالخصوص ہمارے ملکوں میں، اور یہ جو شرک ہے
صرف ہمارے ملکوں میں ہی نہیں پایا جاتا، ہمارے ملکوں سے زیادہ سوریہ میں پایا جاتا ہے، عراق میں پایا جاتا ہے، مصر میں پایا جاتا ہے اور دیگر عرب ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اور ان ممالک میں بھی آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے یہ بھی شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس علاقے کے لوگوں کو توحید کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور شرک و بدعت اور خرافات سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور مزاروں کا بھی طواف کرتے ہیں، اور حج و عمرے میں جا کر بھی سر مڑاتے ہیں، مزاروں کے پاس بھی جا کر بچوں کے سر مڑاتے ہیں، اپنے سر مڑاتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی بکرے چھوڑتے ہیں اور اولیاء کے نام پر بھی چھوڑا جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ اولاد جا کر اصحاب قبور سے مانگتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے ہیں، اور یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیے تو اولاد نہیں ہوئی، فلاں بزرگ کے مزار پر گئے تو ہم کو کیا اولاد ہو گئی۔ تو اس طرح ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی کیا، دعا غیر اللہ سے مسلمان مانگتے ہیں، اور اولاد، برکتیں، شفا اور یہ سارے کے سارے، اور ہم نے کسی کو غوث، کسی کو ابدال، کسی کو قطب بنا رکھا ہے، اور ہم لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کوئی سب سے سروکار نہیں، باقی مخلوق کا جو بھی معاملہ ہے، کوئی شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کوئی داتا گنج بخش ہیں، کوئی فلاں ہیں، کوئی غریب نواز ہے، کوئی امیر نواز ہے، تو یہ سارے کے سارے مخلوق کو سنبھالتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کا کام صرف عرش پر بیٹھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ میرے محترم دوست، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ مزاروں کو تو چھوڑیے بلکہ مندروں میں جا رہے ہیں اور جا کر بت پرستی کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مزاروں پر اولاد نہیں ملی، ہم تروپتی کے دربار میں گئے تو وہاں پر جا کر کیا ہے ہم نے اس بت کی پوجا کی تو ہم کو اولاد نصیب ہو۔ میرے محترم دوست، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت میں 70% سے زیادہ یہ طبقہ آج پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ توحید کی دولت سے ان کو مالا مال فرمائے۔ میرے محترم دوست، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے، یہ بالکل ایسی ہے، کوئی بندہ اگر حالت شرک میں وہ گرفتار ہے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکاتیں دے، حج کرے، اور اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، غریبوں یتیموں کی کفالت کرتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جب شرک آ جائے ان نیک کاموں کے اندر تو ان نیک کاموں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی گھاس کا ایک پہاڑ بھی جمع کرے، اس میں ماچس کی ایک تیلی اگر وہ جلا کر ڈال دیتا ہے تو اس گھاس کے پہاڑ کا جو حشر ہوتا ہے تو بالکل ان کے نیک اعمال کا بھی وہی حشر ہوتا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو کچھ نیک کام کیے تھے اس کی طرف ہم آئیں گے اور تمام کو خس و خاشاک بنا کر ہم اڑا دیں گے۔ تو شرک کرتے ہوئے اگر کوئی مر گیا، میرے محترم دوستو، اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کس قدر بدنصیب کہ زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، حج کرتے رہے، لیکن پھر بھی دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ بہت ہی، اگر کوئی گنہگار تھا، بد کردار تھا، بت پرست تھا تو چلا گیا، لیکن اگر کوئی زندگی بھر نماز پڑھ کر لیکن عقیدہ اپنا مشرکانہ رکھنے کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا تو اس سے بھی بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں۔ اور توحید ایک ایسی دولت ہے کہ اگر کتنے بھی انسان کے گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین اگر چاہے، اور انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مغفرت فرماتے ہیں جو کہ
اگرچہ کہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، مشرک نہ ہو، تو اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن ضرور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت الفردوس اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبدی لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ میرے بندے اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آئے، زمین بھر کر، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اگر تو اس حال میں مجھ سے ملتا ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، تیرے جتنے گناہ ہیں ان تمام کو معاف کر کے اتنی ہی مغفرت لے کر میں تجھ سے ملاقات کروں۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ جس طرح شرک نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کی توحید اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طبقے کو معاف نہیں فرماتے جو کہ شرک میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح کینہ کہتے ہیں دل کے اندر دشمنی چھپا کر رکھنا، اور جب اسے وقت ملے تو اس دشمنی کا اظہار کرنا، چاہے وہ تعویذ گنڈے کر کے، جادو کر کے، چاہے کورٹ کچہریوں میں کے مقدمات میں پھنسا دے کر، چاہے اور کسی وجہ سے تکلیف پہنچا کر، یا محسوس یا غیر محسوس طریقے سے کسی مسلمان کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھنا اور اسے تکلیف پہنچانے کی سازشیں کرنا، اسے کہتے ہیں شہن اور مشاہن، اور ایسے شخص کو مشاہن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے جو کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دو طبقوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یا تو اس بیماری میں گرفتار ہے یا اس بیماری میں گرفتار ہے۔ تو ہمارے لیے یہ رات جو کہ کل آ رہی ہے، اس کی فضیلت کو پانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے بچیں اور اپنے سینوں کو کینے سے صاف رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فضیلت میں مجھ کو اور آپ کو اور ساری امت کو اللہ تعالیٰ شامل فرما لے گا۔ میرے محترم دوستو، اس رات کے تعلق سے ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں اور دنیا کے دیگر علاقوں میں بھی بہت ساری باتیں، بہت سارے خرافات و بدعات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس رات میں خصوصی عبادت کی جاتی ہے۔ رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور وہ اس طرح کہ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے ایک من گھڑت حدیث بیان کی جاتی ہے کہ، اور یہ حدیث نہیں ہے، جو موضوع ہے من گھڑت ہے، وہ جو روایت ہے اس کو حدیث نہیں کہتے، من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص لیلۃ النصف من شعبان کو، شعبان کے 15ویں رات کو اگر 100 رکعت ایسی نماز پڑھتا ہے جس میں 1000 مرتبہ قل اللہ کا سورہ پڑھتا ہے، تو اس کے خواب میں اللہ تعالیٰ 100 فرشتے بھیجتے ہیں جو کہ 30 اسے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 اسے جہنم سے نجات کا پروانہ سناتے ہیں، اور 30 اسے دشمنوں سے بچاتے ہیں، اور 30 اسے گناہوں سے باز رکھتے ہیں، اور 10 اسے گناہوں سے باز رکھتے ہیں۔ اس کے تعلق سے امام نے جوزی نے کہا کہ یہ بالکل منگھڑت روایت ہے۔ اسی طرح امام ابن العراقی نے، امام سیوطی نے اور بے شمار علماء نے کہا کہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل منگھڑت ہے، اور لوگوں نے اپنے طرف سے بنا کر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے، یا تو اللہ پر جھوٹ گڑے یا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑے۔ اللہ پر جھوٹ گڑنا، جیسا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے جھوٹ کا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سیٹ دوزخ پر ریزرویشن کر لے، ہو گئی، پکا جہنمی بن جائے گا وہ شخص۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال ما لم اقل
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. جو شخص ایسی بات کہتا ہے جو کہ میں نے نہیں کہا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو دنیا میں رہتے ہوئے وہ شخص پکا دوزخی بن جاتا ہے جو کہ اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹی حدیثوں کو کھڑے اور اسے بیان کرے. اور یہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے جسے کہ ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے رات میں نماز پڑھو اور اس کے دن کا روزہ رکھو. اور اس کی روزے کی فضیلت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص من اصبح صائما فکأنما صام 60 سنة ماضیة و60 سنة مستقبلة. جو شخص شعبان کے 15ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی پچھلی زندگی میں 60 سال کا اور اگلی زندگی میں 60 سال کا روزہ رکھا. تو علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی روایت سنائے جس میں کہ چھوٹے کام پر بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہو تو سنتے ہی سمجھ جاؤ کہ اس دال میں ضرور کچھ نہ کچھ کالا ہے. لیکن یہاں تو ساری دال ہی کالی ہے، یہاں تو ساری دال ہی کالی. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کے جو روزے ہیں سب سے افضل روزے ہیں. سارے جتنے بھی نفلی روزے ہیں مل کر ایک فرض روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہم عطا کرتے ہیں. اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے جس کے تعلق سے کوئی زبان بھی نہیں کھول سکتا کہ یہ کوئی کیا ہے کمزور حدیث ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بالکل مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اس کا ثواب 10 گنا زیادہ دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ 36 روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 360 روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو 30 فرض روزے اور 6 نفلی روزے رکھنے کا یہ ثواب کہ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس جھوٹی روایت میں کیا ہے کہ اگر شعبان کے 15ویں دن کا 1 دن کا روزہ رکھو یہ 120 سال کے لیے چھٹی. تو اسی سے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی روایت بیان کرے، اور اس روایت میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ العامری رموہ بالوضع، محدثین نے کہا کہ یہ آدمی اپنے طرف سے حدیثیں گھڑ گھڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں. اور کیا اس رات میں مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے؟ عموماً ہم لوگ بچپن میں بھی سنتے تھے کہ بھئی اس رات میں مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دینے والوں کو اور زندگی دینے والوں کو برکتیں دینے والوں، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو اسی رات. اللہ رب العالمین اس رات میں بس قلم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مخلوق کی تقدیر اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے یہ ایک آیت جو کہ سورہ دخان کی ہے، دخان کی 4 آیت ہے، یہ بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے. حالانکہ سورہ دخان یہ 25ویں پارے کی ایک مشہور صورت ہے. آپ اس کے شروع سے کیا ہے پڑھیں آپ تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کچھ فضیلت بیان فرمائی ہے یہ شب برات کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ فرماتا حامیم والکتاب المبین. حامیم اور قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی. کھلی ہوئی کتاب مبین کون سی ہے؟ قرآن مجید. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا. کس کو؟ قرآن مجید. اب قرآن مجید شب برات میں نازل ہوا کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور شعبان میں نازل ہوا کہ رمضان میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں ہی ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے.
تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک سال کا بجٹ منظور فرماتے ہیں اور ایک سال کے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی تقدیر لکھتے ہیں. تو یہ جو تقدیر لکھنے کی جو رات ہے یہ لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شب برات. جی لیلۃ القدر ہے جی. اور اس رات میں بہت سارے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں. قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیروا القبور فإنها تذکر الموت. لوگ قبرستان کی بار بار لوگوں زیارت کرو کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے. اور آدمی جائے، اصل سب سے بڑی جو آج مصیبت آئی ہوئی ہے وہ اسی لیے کہ انسان اپنی موت بھولا ہوا ہے. اگر جا کر روزانہ خبر دیکھے، خبر والوں سے عبرت حاصل کرے تو شاید دنیا کی جو گندگی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کچھ کم ہو جائے. اور جانا بھی چاہیے کہ ہم نے اپنے باپوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو قبر کے حوالے کیا ہے تو جا کر تو دیکھو ان کا حال کیا ہے. کبھی تو عزیزوں کے مرقد پہ جاؤ، یہ گھر تمہارے ہی بسائے ہوئے ہیں، ہم نے ہی یہ بسائے ہیں. تو جا کر تو دیکھو ان کا حال کیا ہے، وہ قبروں میں کون سی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اور جا کر دیکھو قبرستان میں کیسے کیسے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں، کیسے کیسے روسا، کیسے کیسے مغرور و متکبر لوگ، کیسے کیسے فقیر و بے نوا سوئے ہوئے ہیں. جا کر تو دیکھو کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. میر تقی میر کہتے ہیں جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے نطفے کی شکل میں تھے اور مرنے کے بعد ہڈیاں باقی رہ جائیں گے اور باقی کچھ بھی باقی نہیں رہے، اور وہ ہڈیاں بھی چند دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جائیں. جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. جا کر کسی بادشاہ کی خبر پر جا کر دیکھو کہ جب وہ نکلتا تھا تو ہزاروں پولیس والے اس کے ساتھ رہتے تھے، ٹی کی آوازیں بجاتے ہوئے جاتے تھے. اور جو پرانے بادشاہ تھے باہر نکلتے تھے نقاروں پر چوبے پڑتی تھی، ہوشیار باش، ہوش بگیر، جنبش مکن کی آوازیں نکلا کرتی تھی. اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے. میرے محترم دوست، لیکن اس کے لیے کوئی خاص رات مقرر کر لینا، کوئی خاص دن، جمعہ کا دن یا عید کا دن یا جمعرات کا دن، تو اس طرح یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور جو حدیث پیش کی جاتی ہے ترمذی شریف کی روایت ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک رات اپنے بستر سے گم پایا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ. میں جا کر دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور ہاتھ اٹھا کر ان کے حق میں دعائے خیر کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر کہا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی ظلم کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے اندر جتنے بال ہیں تو اتنے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، خود امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ھذا الحدیث لا نعرف الا من ھذا الوجہ، کہ اس حدیث کی صرف ایک سند ہے اور اسی ایک سند سے ہم اس کو جانتے ہیں. وسألت عنہ ابا عبداللہ البخاری فقال حدیث ضعیف. میں نے میرے استاد حضرت ابو عبداللہ امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث سے انتہائی ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو سلسلے سند ہے 2 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے. اس کا سلسلہ حدیث میں بیان کرتا ہوں. حدثنا احمد ابن منی قال حدثنا یزید ابن ہارون عن حجاج ابن ارطاط عن یحیی ابن کثیر
अन उर्वता अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला। इमाम बुखारी फरमाते हैं हज्जाज इब्न अरतात लम यल्का अन याह्या इब्न कसीर, हज्जाज इब्न अरतात की मुलाकात ज़िंदगी में कभी याह्या इब्न कसीर से हुई ही नहीं। जब हुई ही नहीं, वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, टेलीफोनों का ज़माना नहीं था, तो फिर कहाँ से उनसे हदीस सुनते। हज्जाज इब्न अरतात ने ज़िंदगी में कभी याह्या इब्न कसीर से मुलाकात की ही नहीं, और याह्या इब्न कसीर ने अपनी ज़िंदगी में कभी उर्वा की शक्ल सूरत ही नहीं देखी। तो जब उनसे मुलाकात ही नहीं हुई तो ये हदीस वो कहाँ से बयान कर सकते हैं उनसे। तो इसीलिए ये हदीस ना सिर्फ मुनक़ते है बल्कि मोज़ल है, और ये ज़ोफ़ में भी ये सबसे सख्त तरीन ज़ोफ़ है। तो इसलिए ये हदीस जो है ये बिल्कुल ज़ईफ़ है। और जहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रस्तान की ज़ियारत की बात है, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी मेरी बारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की होती, जिस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी रात के आखिरी हिस्से में आप जन्नतुल बकी की ज़ियारत फरमाते और दुआ फरमाते और कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अहलिल बकीइल ग़रक़त, या अल्लाह बकी ग़रक़त वालों की तो मग़फ़िरत फरमा। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन थी कि जब भी हज़रत आयशा के पास आपकी बारी होती तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कब्रिस्तान की ज़ियारत मसनून है, ज़रूर करते रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई रात, कोई दिन या कोई वक्त फ़िक्स कर लेना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मैंने ख़ुद देखा, मालेगांव में कई साल तक मैं था, 5-6 साल तक, वहाँ पर रात जो कब्रिस्तान है इबरत हासिल करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इस कदर बिजली के खमखमे, वहाँ पर इस कदर औरतों का मर्दों का आना जाना, और वहाँ पर इस तरह के धूम धड़का, आतिशबाजी, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये पटाखे तो हम लोगों ने दिवाली में देखे हैं, और ये मुसलमानों की दिवाली। और जो आरएसएस का सरबराह है तो उसने यही कहा कि भाई ये लोग भी जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो हमारे ही हिंदू ही हैं, बस ये कि वो किसी ज़माने में मुसलमान हो गए थे, चूँकि भजन गाते थे, तो अब उनका ये जो ज़ौक़ है तो उन्होंने कव्वाली ईजाद कर ली, और हम दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो वो शब बारात उन्होंने मनाना शुरू कर दिया। गर्ज के जो कुछ अब बस ये है कि हम मंदिर में जाकर नारल फोड़ते हैं या क़ब्रों पर जाकर सर फोड़ते हैं, हमें इनमें कोई फ़र्क नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों। और ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि इस रात में बहुत सारे लोग रूहों की आमद का अकीदा रखते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला रूहों की छुट्टी कर देते हैं, कि जितने भी मुर्दे हैं अल्लाह ताला उनकी छुट्टी कर देते हैं कि आज तुम्हारे लिए छुट्टी है, तुम दुनिया में जाओ, जाकर तुम्हारे रिश्तेदार जो कुछ वो पकाएं, जाकर खाकर पीकर रात वहाँ पर बसर करके सुबह में चले आए। मेरे मोहतरम दोस्त, हमारे इलाकों में मैंने देखा कि लोग जो कुछ वो खाते थे वो पकाते हैं, जो कुछ वो पहनते थे वो कपड़े भी रखते हैं, और माकुलात और मशरूबात में सिर्फ हलाल की ही पाबंदी नहीं करते। कोई अगर तंबाकू के साथ पान खाता था तो वो भी रखा जाता है, अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीता था तो वो भी रखा जाता है। बल्कि बात जाहिल ऐसे भी हैं कि अगर कोई उनका मरहूम रिश्तेदार अगर शराब पीता था तो वो भी लाकर रख देते हैं, और हमारे मुल्ला साहिबान आकर उस पर भी फातिहा मारकर चले जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, और ये अकीदा रखते हैं कि ये जो हमारे मरहूमीन हैं वो आते हैं और खा पी कर सुबह में जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात हम लोग ये कि जो बंदा अगर जेल से भागकर चला जाता है तो वो फिर क्या वापस आराम से वापस आकर चलकर आ जाता है? अगर कोई शख्स अज़ाब ख़बर में मुब्तला हो, अल्लाह ताला ने उसे छोड़ दिया, तो वो फिर जाकर ख़बर में सोएगा कि आओ फरिश्तों मुझे मारो और मुझे अज़ाब में गिरफ्तार करो। ये सारी की सारी जो बातें हैं ये इस्लाम के अक़ीदे और उसके रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये हिंदुओं का आवागमन का अक़ीदा है कि हिंदुओं के पास ये है कि जो रूह है वो कभी ख़त्म नहीं होती,
آج انسان ہے، اگر وہ مر گیا نیک اعمال اچھے ہیں تو وہ کسی رشی منی کی شکل میں آئے گا، اگر نہیں اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ کتے کی یا اور کسی برے جانور کی شکل میں وہ آئے گا. تو اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روح وہ تناسخ یعنی ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا گیا تو نہ تو اس کی روح واپس آتی ہے نہ تو اس کا جسم واپس آتا ہے. بلکہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے کافروں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کر ان کا انتقال ہوا تھا، اور بہت زیادہ قرضہ بھی انہوں نے چھوڑا تھا. تو ان کے بیٹے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یا جابر ما لی اراک منکسرا، جابر میں آپ کو بہت ٹوٹا ہوا پا رہا ہوں، تو سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ استشہد ابی، اے اللہ کے رسول میرے والد شہید ہو گئے، وترک عیالا ودینا، بہت ساری بچیاں چھوڑے ہیں اور بہت زیادہ قرضہ بھی چھوڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباکا، کیا میں تم کو اس بات کی خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا کس طرح شاندار استقبال کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کلم اللہ احدا کفاحا الا اباکا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے روبرو ہو کر بات نہیں کیا سوائے تمہارے باپ کی. نہ تو کسی رسول سے نہ تو کسی سے سوائے حضرت عبداللہ بن حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ. ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تمنی علیہ یا عبدی، میرے بندے جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ. تو ایک شہید کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ قال رب احیینی، یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج، لی اقتل فی سبیلک، تاکہ میں تیرے راستے میں پھر جا کر شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، اور پھر تو مجھے دوبارہ زندہ کر، پھر میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں، اور یہی سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبدی انہ قد سبق منی القول انہم الیہ لا یرجعون، میرے بندے میرا یہ فرمان صادر ہو چکا ہے کہ جو میرے پاس چلا آتا ہے پھر واپس وہ دنیا کی طرف پلٹایا نہیں جاتا. تو یہ تو میرا فرمان گزر چکا ہے، اور یہ چیز اب تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو چلا جا اور میں تجھے دنیا میں واپس بھیجوں. میرے محترم دوستو، یہ کیسے شہید کو جو کہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ علیہ السلام کے ساتھ کافروں سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں مجھے بھیج تاکہ کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا تو کیا ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ سگریٹ پھونکنے کے لیے، پان چبانے کے لیے، یا شرابیں پینے کے لیے، یا ان کو پیپسی کولا پینے کے لیے، یا کھانا کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھیجے گا؟ یہ سارے کے سارے خرافات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ اس رات میں بہت سارے لوگ حلوے پکاتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ تحفے تحائف میں دیتے ہیں. بالخصوص جو لوگ مہاراشٹر کے ہیں، مہاراشٹر میں اس کا بڑا رواج ہے. یہ بمبئی، بھیونڈی اور مالیگاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور اس کے تعلق سے ایک من گھڑت واقعہ بیان کیا جاتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک عظیم تابعی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، لیکن ان کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، کہا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اویس بن عامر القرنی، اور بڑا نیک آدمی ہے. وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے لیکن ماں کی وجہ سے، ماں اکیلی ہے، تنہا ہے، بیمار رہتی ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی، اے عمر اگر کبھی زندگی میں تم سے ملاقات ہو جائے تو ان سے تم اپنے لیے اور میری ساری امت کے لیے دعا کرانا.
میرے محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام و مرتبہ کہ حضرت ابو بکر کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس اویس بن عامر القرنی سے تم اپنے لیے بھی اور ساری امت کے لیے دعا کرانا۔ تو ان کے تعلق سے یہ ایک واقعہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے جو کہ 1000% غلط ہے، یہ 100% نہیں، 1000% غلط ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں، تو جو ہی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے سارے دانت توڑ لیے اور پھر حلوہ پکا کر کھایا۔ میرے محترم دوستو، یہ بات بالکل، یہ واقعہ بالکل من گھڑت ہے، کیونکہ حضرت اویس ابن عامر القرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ کون سے سن میں یہ مسلمان ہوئے؟ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور جنگ احد کا جو واقعہ ہے وہ سن 3 ہجری میں پیش آیا، سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں تھے، بلکہ اس کے 6-7 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت تو خود تو نہیں توڑ لیے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کافروں نے آپ کے دانت توڑے تھے، اور نہ ہی یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنے دانت توڑ لیے، کیونکہ جس طرح کسی دوسرے کے دانت توڑنا یہ جرم ہے، بالکل اسی طرح اپنے دانت توڑ لینا بھی ایسے ہی جرم ہے۔ جس طرح کسی کی جان لینا جرم ہے، اسی طرح اپنی جان لینا بھی ایسی ہی جرم ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور حضرت اویس ابن عامر القرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سید التابعین سے اس طرح کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا اس طرح کی انہوں نے کوئی حرکت کی۔ اور ہم ان بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، حلوہ کھانے کے لیے تو ان کی سنت یاد آ گئی، تو ذرا پہلی سنت کو بھی یاد کریں کہ حضرت اویس قرنی کی 2 سنتیں آپ بیان کرتے ہیں، ایک تو دانت توڑ لینے والی اور دوسرا حلوہ کھانے والی۔ تو میٹھی سنت تو آپ نے ہضم کر لیا، لیکن وہ جو سنت ہے اگر اس پہلے دانتوں والی سنت پر بھی عمل کر لیتے تو پھر روٹی تو زندگی میں کھا ہی نہیں سکتے، اور زندگی میں ساری زندگی پھر حلوے پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ تو اور اس سے مقصد کسی کے عقیدے پر تان تشریح نہیں، لیکن یہ کہ جو اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، تو اسلام کے چہرے کو نکھارنے کے لیے اور صحیح دین اور صحیح بات اور صحیح اسلام پیش کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے یہ میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین یہ جو کل رات آنے والی ہے، اللہ رب العالمین اس رات میں میری اور آپ کی اور ساری امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے اور کینہ وغیرہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کینوں سے پاک کرے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمائیں۔ میرے ساتھ ایک سوال ہے۔ جی ہمارے ملک میں بچے روتے ہیں نا، چھوٹے بچے روتے ہیں، جی پھر اس سے کوئی مولانا سے تعویذ کر کے اس کے گلے میں لگا، پھر بچہ رات کو روتا نہیں ہے، جی کیا ہے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیے، تعویذ وغیرہ کرنا تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمائم شرکن، کہ تعویذ وغیرہ یہ شرک ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم کرتے تھے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، تو کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ بچہ ڈر جائے خواب میں، یا بڑا آدمی ڈر جائے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے آپ پڑھ کر دم کریں۔ کچھ دعائیں ہیں تو پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے گلے میں لگاتے ہیں، وہ شرک ہے نا؟ جی وہ شرک، جو گلے میں بچوں میں باندھا جی ہاتھ پیر کہیں بھی کیا ہے، جی یہ سارے کے سارے شرک ہے۔ پھر یہ جو مولانا کرتے ہیں وہ اب مولانا کیا، سب لوگ تو اب یہ حلوہ کرنے والے مولانا ہیں، کنڈے کرنے والے مولانا، سب تو کرنے والے یہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ کیا ہے